عوام کہہ رہی ہے ہمارے پاس قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اور 40 سال سے 25 سال یا 30 سال مجھے نہیں پتا، یعنی کافی سال ہو گئے، اتنی بات تو یقینی ہے. کچھ لوگ جا کے اپلیکیشن جمع کرائیں محلے کے نا، تو عدالت دے دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جب پبلک ہی اس پہ خوش ہے، مسجد پہ خوش ہے، سارے خوش ہیں، تو ہم بھی اس پہ خوش ہیں. ٹھیک، پبلک کہہ رہی ہے ہمیں پارک نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ مسجد چاہیے. سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ بنو امیہ کے دور میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ بنو امیہ کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج بیٹھ کے بنو امیہ کے خلاف بولتے ہیں، بنو امیہ، کیونکہ بنو امیہ گئے، ختم. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ اس دور میں ہوتے تو بنو امیہ کے سب سے بڑے حامی یہ لوگ ہوتے. گورنمنٹ کس ایک بالغ زمین کی مالک نہیں ہے. جس زمین کو ہم گورنمنٹ کی زمین کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ پبلک کی ہوتی ہے، وہ مفاد عامہ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ جو مسجد کا ایشو چل رہا ہے نا، مدینہ مسجد، اس میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللیگل جگہ تھی، اور اس پہ وہ قبضے والی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جس نے ایک بالغ زمین پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث یہاں فٹ نہیں ہوتی ہے. ہر بات حدیثوں کے حوالوں سے نہیں ہوتی. جو حدیث جس موقع کے لیے ہے نا، اس کو اسی موقع پہ فٹ کرنا چاہیے. یہ کسی کی ذاتی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کر لے، اس کو قبضہ کہا جاتا ہے، اس کو ناجائز کہا جائے گا، اس پر یہ حدیث صادق ہوتی ہے. پارک یہ پبلک پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی کچھ ہوتی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کس ایک بالغ زمین کی مالک نہیں ہے. جس زمین کو ہم گورنمنٹ کی زمین کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ پبلک کی ہوتی ہے، وہ مفاد عامہ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پبلک اس پہ قبضہ کرے گی تو اس قبضے کو یہ نہیں کہا جائے گا جس نے غاصبانہ قبضہ کیا اور اس پر، ہاں پبلک اس پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جیسے بلڈر لوگ ناجائز زمین پہ قبضہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، عوامی زمین پہ قبضہ کر کے عوام کی پرمیشن کے بغیر، اور عوام کا نمائندہ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ تو کہا جائے گا ناجائز ہے. لیکن یہ جو مسجد پارک کی جگہ تھی تو یہ تو پبلک پراپرٹی ہے نا. پارک بھی مفاد عامہ کے لیے. جب وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، عوام کہہ رہی ہے ہمارے پاس قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اور 40 سال سے 25 سال یا 30 سال مجھے نہیں پتا، یعنی کافی سال ہو گئے، اتنی بات تو یقینی ہے. ہاں مجھے ابھی جہاز میں پشاور سے ایک وکیل نے بتایا 40 سال پہلے یہ مسجد بنی ہے، ابھی مجھے یاد آیا. تو 40 سال سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، اس پہ مطمئن ہیں. تو یہ قبضے کی زمین نہیں ہے. اب اگر اس کو کھینچ کے اس پہ گورنمنٹ قبضہ کرتی ہے تو یہ حدیثیں گورنمنٹ کو سنانے کی ہیں کہ ناجائز قبضہ جس نے کیا اس 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیونکہ جب پبلک کی زمین تھی، پبلک نے اس کو بنا کے اس پہ پبلک راضی ہے، قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو اب اگر پبلک کہہ رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے ہمیں جگہ چاہیے، تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ اس کو لیگل کرے. وہ اس کو کہے ہاں بھائی جب پبلک اس پہ راضی ہے تو ہم اس کو مسجد دینے کے لیے تیار ہیں. پھر حکومت کا ہٹ دھرمی کرنا، ڈٹ جانا کہ نہیں جی ہم اس کو گرائیں گے، اس کا مطلب آپ کی نظر میں اللہ کے گھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور میں افسوس کرتا ہوں یہ یورپ یا امریکہ میں ہوتی نا، اتنے لوگ احتجاج کرتے وہ اس کو لیگل کر دیتے. میرے کزن امریکہ میں، انہوں نے کہا یار اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے، کچھ لوگ جا کے اپلیکیشن جمع کرائیں محلے کے نا، تو عدالت دے دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جب پبلک ہی اس پہ خوش ہے، مسجد پہ خوش ہے، سارے خوش ہیں، تو ہم بھی اس پہ خوش ہیں. ٹھیک، پبلک کہہ رہی ہے ہمیں پارک نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ مسجد چاہیے. تو میں نے کہا یہ امریکہ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں نہیں ہے. یہ امریکہ میں ہے جہاں آزادی کا مطلب واقعی آزادی ہے. یہاں اپنے مطلب کی آزادی ہے. بحریہ ٹاؤن کی کتنی اللیگل زمینوں کو لیگل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کتنی اللیگل؟ یہ تو بہت کیس چلے ہیں، پیسے بھی کھلائے گئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. ابھی کیا ہم گہرائی میں جائیں، بہت کچھ ہوا ہے. اسلام آباد کی کتنی اللیگل زمینوں پہ بلڈنگ بنی ہے، گورنمنٹ نے اس کو کیا کر دیا؟ عدالتوں نے لیگل کر دیا. انہوں نے کہا یہ پروسیس سے گزرو، لیگل ہو جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے، جب ایک تو ان کو مذہبی اسکالر سارے مل جاتے ہیں اپنی مرضی کے. یہ جتنے مذہبی اسکالر جو آج ان معاملات میں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ بنو امیہ کے دور میں پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ بنو امیہ کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج بیٹھ کے بنو امیہ کے خلاف بولتے ہیں، بنو امیہ، کیونکہ بنو امیہ گئے، ختم. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ اس دور میں ہوتے تو بنو امیہ کے سب سے بڑے حامی یہ لوگ ہوتے.
تو تقریریں کروا لو بیٹھ کے. تو نیسلا ٹاور بھی غلط گرا ہے, اور اگر گرا تھا تو اس بلڈر سے پیسے نکلواؤ ان عوام کو دو جن کے فلیٹ تباہ ہوئے وہاں پہ. سوری, اس بلڈر سے نہیں, وہ جو گورنمنٹ, کیونکہ بلڈر نے بھی تو گورنمنٹ کی پرمیشن سے کیا نا, وہ دکھا رہا ہے کہ یار مجھے حکومت کے افسران نے پرمیشن دی ہے. تو بلڈر ذمہ دار نہیں ہے, نہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں, ذمہ دار وہ حکومتی اہلکار ہے. اس نے کاغذ دیا کیوں یہاں بلڈنگ بنانے کے لیے, اس کو پکڑ کے بولو اتنے کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرو. اگر آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر بلڈنگ کا خرچہ نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب آپ انصاف نہیں چاہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جن کے گھر گرتے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ ان کی کیا کیفیات اور ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ ٹھیک ہیں, وہ غیر مسلم ہو کے بھی نا قانون کو بہرحال فالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں عجیب پتہ ہی نہیں قانون ہے کیا, ایک بھیڑ چال چل رہی ہے. اسی علاقے میں پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہوں گی, وہ بھی کسی پارک کی جگہ پہ بنی ہوئی ہوگی, وہ کسی گراؤنڈ پہ بنی ہوئی ہوگی. پورا ملک بھرا ہوا ہے اس سے. اور اسلام آباد میں بہت سی ایسی بلڈنگوں کو لیگل کر دیا گورنمنٹ نے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ ان کو ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.